بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یوکرین اور روس کی جنگ کا آج 9واں دن ہے۔ آج اتفاق سے ان میں جو بات چیت چل رہی تھی اس پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ عارضی طور پہ جنگ بندی کی جائے گی، جس کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کا انخلاء ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پھنسے ہوئے یونیورسٹیز میں ہیں، کیونکہ یوکرین میں بہت زیادہ دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے اوپر سختی سے عمل ہو اور کوئی قتل و غارت نہ ہو اور امن ہو جائے۔ بہرحال یہ اچھی خبر تھی۔ دوسری طرف روس کی حکومت نے اپنا جو خلائی ایجنسی ہے نے اپنے راکٹ سے امریکہ، جاپان اور دیگر جو ممالک کے جو جھنڈے ہیں ان کو ہٹا دیے، صرف بھارت کا جو ان سا جھنڈا ہے وہاں پہ برقرار ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ نے بھارت کو روس سے دوری اختیار کرنے کا انتباہ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو سی سامنے آ رہی ہیں، تو میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں کہ جو اس کی ویڈیو ہے جو بڑی وائرل ہوئی ہے اس سوشل میڈیا پہ بھی، کہ وہاں سے جن کے جھنڈا اتارا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین۔ جاپان کا بھی جھنڈا اتار دیا گیا، اس کو انہوں نے اس کے اوپر کور کر دیا ہے۔ بھارت کیونکہ اپنی خارجہ پالیسی میں بہت مشہور ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دونوں طرف کی گیم کھیل لے گا، روس سے بھی تعلقات رکھے گا، اس طرح سے ہی روس کو بھی ہلکا ہلکا راضی رکھے گا اور امریکہ سے بھی فائدے اٹھاتا رہے گا۔ اور لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا اس دفعہ کہ بھارت جو ہے اس کے اندر کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، کیونکہ بھارت کے جو 70% جو گولہ بارود، اسلحہ، توپیں، ٹینک اس قسم کی آتے ہیں وہ روس سے آتی ہیں۔ تو امریکہ ویسے بھی برداشت نہیں کرے گا کہ بھارت کا اتنا بڑا بزنس جو ہے وہ روس کو چلا جائے اور امریکہ کو کچھ بھی نہ ملے۔ تو یہ امریکہ کے پاس اچھا بہانہ ہے کہ اگر تو بھارت نہ مانا تو اس پہ بھی پابندی لگا دی جائے گی، جس طرح سے اس نے روس کے اوپر لگا دی ہے، کیونکہ پاکستان نے ابھی ارادہ کیا، ابھی خریدا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، ہاتھ ملا کے آ گئے تھے، کیونکہ باقی چیزیں جو سی ہیں، گندم لیں گے، گیس لیں گے، آئل لیں گے، کب لیں گے یہ کوئی پتہ نہیں، جب لیں گے تو اس پر پابندیاں لیں گی، لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ پاکستان کتنا کا بزنس روس کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جو سامنے آ رہی ہے، اور بھارت جو ہے اس چیز کے اندر اب پھنس گیا ہے کہ کیونکہ بھارت نے کئی چیزوں کے آرڈر بھی کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بھارت کے جو اسپیئر پارٹس ہیں، جو 70 سال سے یا 75 سال سے جو بھارت روس سے بزنس کر رہا ہے اور چیزیں خرید رہا ہے، اس کے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ یقیناً روس سے ہی آتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بھارت ایک دم سے روس سے تعلقات ختم کر دے۔ لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال ہے، یورپی یونین بھی ہو گئے، اقوام متحدہ بھی خلاف ہو گئی، اقوام متحدہ میں کل بھی جو قرارداد آئی روس کے خلاف، اس کے اندر تمام لوگوں نے اس کے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، لیکن پاکستان اور چین جو سے ہیں اس میں غیر حاضر نہیں ہوئے۔ تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ غیر حاضر ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے جو پہلے وزیر خارجہ تھے چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب، اس قسم کی قراردادیں کئی آتی تھیں، وہ اس کے لیے ایک رائے دیا کرتے تھے کہ اس کا حل کیا ہے۔ رائے دینے کے پھر اس کے بعد وہ کس طرح بھی ووٹ ڈالیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے جو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک اس کی بنیاد بناتے تھے، یہ نہیں کہ غیر حاضر ہو جائیں۔ ابھی بھی اس کی بنیاد بڑی مضبوط تھی کہ اس کے اوپر ایک اچھی تقریر ہو سکتی تھی، اس پہ
امریکہ کو بھی للکارا جا سکتا تھا کہ بھی امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ اس کو شے دے رہا ہے کہ نیٹو اپنے راکٹ جو ہیں میزائل جو سے ہیں روس کی سرحد پہ لگائے۔ اگر کل کو رشیا اٹھ کے میکسیکو میں میزائل لگا لیتا تو امریکہ کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ چیزیں بہت ساری تھیں جس کے اوپر بات ہو سکتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حاضر ہونا زیادہ ضروری تھا، لیکن کیونکہ اب پاکستان کی ایک پالیسی ہے، کیونکہ وہ چین کے ساتھ ایگریمنٹس کر چکا ہے کئی قسم کی، کوئی چین کے ساتھ چلنا ہے، اب چائنا جو کرے گا پاکستان نے بھی اسی طرح سے چلنا ہے۔ اور ابھی جو صورتحال جو سامنے آ رہی ہے اس میں جو 64 کلومیٹر لمبا یعنی کہ 40 میل لمبا ایک کانوائے چلا تھا جو روس سے آ رہا ہے، جو دارالحکومت کی میں پہنچنا ہے، اور وہ پہنچ گیا وہاں پہ۔ اس وقت جنگ بندی ہے، لیکن وہ کانوائے جو سے چل رہا ہے، اور اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے اور اس کو پوری طرح سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر تو کیف پہ روس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ جنگ جو سی ویسے یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی حکومت جو سی ہے، جو جو یوکرائن کے صدر ہے، اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اگر وہ گرفتاری دے دیتا ہے یا وہ مارا جاتا ہے تو مسئلہ ویسے بھی حل ہو جاتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ اس جنگ میں مارا جائے گا، اگر تو ہتھیار ڈال دیتا ہے یا بھاگ جاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ امریکہ نے بھی اس کو آفر کی تھی کہ ہم تمہیں سیف پیسے سے نکال سکتے ہیں، لیکن اس نے مانا نہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جنگ کروں گا، اور ابھی بھی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں یوکرائن کو بہت ساری جگہوں پہ کامیابی ہوئی ہے، روس کو شکست ہوئی ہے، اور لیکن روس کا پلہ ڈیفینیٹلی بھاری ہے، اور عارضی ناکامی ہو سکتی ہے، لیکن روس اب جو راکٹ استعمال کرنے والا ہے یا میزائل استعمال کرنے والا ہے، وہ روس کے اتنے زبردست ہیں کہ وہ دنیا میں ابھی بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میرا خیال اس کا نام ہے F-400۔ وہ ایسے اگر شاید نام ہو ایف او، یا وہ اگر استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی وہ برسا سکتا ہے۔ وہ اتنے پاورفل ہیں اور اس کی رینج کافی دور تک ہے۔ تو نیٹو یا امریکہ یا یورپی ممالک جو سے ہیں، ابھی تک یہ جرت نہیں کر رہے کہ ہم نے یوکرائن کو بچانا کیسے ہے، یا کوئی اس کو اعتماد میں لیں اور جو روس کا مطالبہ ہے اس کو مان لیں۔ اس کی طرف وہ نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دو دن جنگ بند رہے گی، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں کہ کتنے دن کا جنگ بندی ہے کہ لوگ جو سے وہاں سے نکل جائیں۔ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو، اور جو لوگ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی آرام سے چلے جائیں۔ ابھی تک جو اطلاع ہے 10 لاکھ کے قریب جو سے ہیں جو یوکرائن کے لوگ ہیں وہ ملک کو چھوڑ چکے ہیں، اور مزید ابھی چھوڑ رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، کیونکہ گاڑیاں نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں تباہ ہو گئی ہیں، تو لوگ پیدل اپنے بچوں کو لے کے چھوٹا موٹا جو سامان ان کے ہاتھ آیا وہ لے کے چلے گئے ہیں۔ جو اموات کا اندازہ ہے وہ 3,000 سے زیادہ کی اموات جو سی ہیں جو یوکرائن کے جو باشندے ہیں ان کی ہوئی ہیں۔ یہ سویلین لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا جو نیوز چینل ہے جو اطلاع دے رہا ہے وہ غلط دے رہا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ کچھ بھی لوگ نہیں مرے، 200-300 کی بات کرتا ہے، لیکن جو حالات ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے۔ عمارتیں گر رہی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بلڈنگ پہ اٹیک ہوا جس میں 33 افراد جن سے ہلاک ہوئے۔ کل ایک بلڈنگ میں 70 لوگ مارے گئے، اور اس کے علاوہ جو لوگ دب کے مر گئے ہیں ان کا پتہ نہیں لگتا وہ کتنے لوگ تھے اس کے اندر۔ جب بلڈنگ سے لوگوں کو نکالا جائے گا تو اس کا اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے اس وقت، اور جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ زخمی ہیں، جو لوگوں کی لاشیں ہیں وہ کیسے نکالی جائیں گی، کتنا ٹائم لگے گا، اور آیا کہ انہوں نے کچھ لمبا ٹائم دیے جنگ بندی کا، یا جو ہی جنگ بندی ختم ہوتی ہے، کیونکہ روس نے اس کو جو کیپٹل ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، اور کیپٹل کے بہت سارے علاقے میں ویسے بھی قبضہ کر لیا روس نے، کئی شہروں پہ قبضہ کر لیا ہے، بندرگاہ پہ جتنے کئی جہاز کھڑے تھے
ان کی وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور ابھی اس کے اندر ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک بنگلہ دیشی باشندہ بھی اس کے اندر ہلاک ہوا ہے جو وہاں مزدوری کرتا تھا۔ تو حالات جو ان سے ہیں، مجھے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نارمل نہیں ہے۔ یہ جو طوفان کے آنے سے پہلے جو خاموشی ہو جاتی ہے، بڑے طوفان سے آنے سے پہلے یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ جنگ بندی کے بعد جب جنگ ہوگی تو شاید وہ پہلے سے بڑھ کے جنگ ہوگی، کیونکہ روس اپنی تیاری کرے گا، کیونکہ روس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ریئیکٹ جو ہے میرے روس کے حملے کا یوکرائن کتنے آسانی سے دے گا یا کتنا سخت دے گا، کیونکہ سیکنڈ ڈے سے ہی یوکرائن نے کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ روس نے بہت ساری فوج جو بھیج دی تھی دبا دب، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن بہت زیادہ جو فوج ہے اس کی وہ ماری گئی، اور ان کے اوپر جو گوریلا وار کی گئی، ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، جو سویلین نے کی، جن کو ٹرینڈ کر رہے تھے وہاں کے فوجی، اور جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ فوجی جن سے سول ڈریس میں ہو گئے تھے اور ان کو انہوں نے ٹرینڈ کیا، جس سے روس کا جو ہلاکتیں ہیں ان سے زیادہ ہوئیں۔ اب جو ہے روس دوسری پلاننگ سے آ رہا ہے، جس طرح سے وہ داخل ہو رہا ہے، انہوں نے چھاتا بردار فوجی بھی اتارے، انہوں نے بھی اپنا کام دکھایا، لیکن زیادہ تر لوگ ان میں بھی مارے گئے، کیونکہ عام سویلین کے پاس جو سی ہیں گنز تھیں۔ اب گھر گھر دیکھ لیں کہ جیسے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ گھر گھر لوگوں کے پاس گنز موجود ہیں، اور لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر وہ چھپ کے بھی کسی کو گولی مار لیتے ہیں، اگر وہ گشت کر رہے ہیں تو دو چار تو ان کو بھی مار دیں گے۔ تو یہ چیزیں سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ کافی عرصہ چلے گا، اور یہ لمبی جنگ نظر آتی ہے، اور اس جنگ کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ملک جذبات میں آ کے اس کے اندر کود پڑا تو ایک عالمی جنگ کی طرف چلا جائے گا، اور روس جو ان سے پورا تیار بیٹھا ہوا ہے کہ اٹامک ہتھیار استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے امریکہ کا وہ بدلہ ضرور لینا ہے کہ جو امریکہ نے جاپان میں کیا تھا، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ یہ بم کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی بم استعمال نہیں ہوا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ روس کو جس طریقے سے ان لوگوں نے پابند کیا ہے، اس پہ سینکشنز لگائی ہیں، ایک کے بعد ایک سینکشنز لگائی گئی ہیں، کہ ان روس سے بات کرتے بڑی بڑی قوتیں، انہوں نے سینکشن زیادہ لگا دیے ہیں، اس کے تمام جو سورسز ہیں اسے ختم کر دیا ہے، لیکن ہتھیار تو اس سے نہیں چھین سکے نا۔ اس کو اس سے کیا پرواہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ نے جو اس کا پیسہ ہے وہ بینک بند کر دینے سے، لیکن اس کو تو اور اپنے خلاف کر لیا آپ نے وہ، کیونکہ جو خطرناک چیز ہے وہ روس کے پاس موجود ہے، اور سب سے زیادہ روس کے پاس ہے وہ، تو وہ تو تباہی دنیا میں مچا دے گا۔ تو آپ پیسوں کو سنبھال کے رکھیں، بینکوں کو سنبھال کے رکھیں گے، اگر اس کا جس طریقے سے روس نے اقدام کیے ہیں، کیونکہ وہ ہارٹ لیس قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک سخت اقدام اٹھانا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ نرم نرم سے ہو جائے۔ انہوں نے سخت اقدام کیونکہ روس کا کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے وہ بہت بری ہو رہی ہے، کیونکہ ایک نیگیٹو شکل دکھائی جا رہی ہے۔ امریکہ بھی قتل و غارت میں چاہتا ہے، لیکن امریکہ کے کوئی قتل کرنے پہ سب لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی افغانستان میں کارپیٹنگ بمبنگ کی، ملین بندے مار دیے، عراق میں ملین لوگ مار دیے، لیکن سب لوگ کلیپ کرتے رہے کہ یہ ٹیررسٹ تھے۔ روس جو کسی کو مارتا ہے تو وہ ٹیررسٹوں کو نہیں مارتا، وہ معصوم لوگوں کو مارتا ہے۔ تو یہ جو سی ہے، یہ تھوڑی سی یہ فرق ہے، روس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا پہ وہ چڑا ہوا ہے۔ اس چڑے ہوئے آدمی کو مزید آپ چڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی ایسا فائنل اقدام اٹھائے گا جس سے دنیا کو حیران کر دے گا، اور اس نے کہا بھی ہے کہ میں لوگوں کو وہ سرپرائز دوں گا کہ جنہوں نے اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا سے یہ جو آفت ہے، جنگ کے بادل ہیں چھائے ہوئے ہیں، اور جو تباہی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انسانیت کو محفوظ رکھے اور سب لوگ محفوظ رہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ ہمارا پروگرام